السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے رکو نمبر 1 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ وَتَحْمِلُ أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق
الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عطا، تا پر مد منفصل ہے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ امر اللہ، اور را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را پر پیش اور زبر آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی گول پڑھیں گے۔ اس کو گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، اس سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آتا ہے، اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں را پر پیش ہے، اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد فلا تستع، دونوں جگہ تا باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ واو کو ایک الف سے بڑھا کر مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ اس کے بعد سبحانہ، با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب بھی ان پر ساکن یعنی جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی آواز کے ٹکرا کر واپس آنا، یہ ہے قلقلہ کی صفت۔ اس کے بعد سبحانہ، یہ اس لفظ میں دونوں ہا ایک ہی جگہ ہیں، ان دونوں ہا میں فرق کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے سبحانہ، اس طرح سے۔ اس کے بعد وتعالی، تا کو باریک پڑھیں گے۔ عما میں میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یشرکون میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر کسرہ ہے۔ را پر زبر اور پیش آتا ہے، اس صورت میں اس کو گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں۔ اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے ایک ہی الف کے برابر کھینچا جاتا ہے عموماً، لیکن مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہو کر اس کو زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ینزل الملائکۃ، زا کو سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور لام پر جو مد متصل ہے اس کو لمبا پڑھیں گے۔ حرف مد منفصل، یہ دونوں سے بھی بڑھ کر اس کو لمبا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ملائکۃ میں تا کو باریک پڑھیں گے، اور را پر جو ضمہ ہے پیش ہے اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ من امرہ، نون کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی۔
امرہ میں را پر جو کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے اس وجہ سے. علی من یشاء، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف آیا جس کی وجہ سے اس کو یہاں پہ نون ساکن کا ادغام ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ. اور شین پر جو مد ہے مد متصل ہے اس کو سب سے زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں. من عبادہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آنے کی وجہ سے یہاں اظہار ہوگا. اظہار یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی، اور یہاں پہ غنہ کی آواز نہیں ہوگی. اس کے بعد عبادہ میں ہا پر جو مد منفصل ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے. انذروا، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے. اس کے بعد انذروا، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے اس کے آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف ذال آیا ہے، اور ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ قاعدہ کے مطابق اس پر پیش ہے، پیش آنے کی وجہ سے را کو گول پڑھتے ہیں. اور واو پر جو مد ہے مد منفصل کہتے ہیں اس کو، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. انہو میں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. لا پر مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد پڑھیں گے. صرف یہاں پہ لام الف ہوتا تو ایک ہی الف کے برابر پڑھتے ہم لمبا، لیکن لام الف بھی ہے اور ساتھ میں مد منفصل بھی ہے، اس وجہ سے اس کو زائد کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد پھر الا میں لام پر پھر مد منفصل ہے، اسی طرح اس کو لمبا پڑھیں گے. انا، یہ جو الف ہے انا میں، یہ الف نہیں پڑھا جاتا. عربی زبان میں انا اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو احسان القرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کا جو الف ہے صرف تحریر میں ضرور اس کو لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس کو نہیں کھینچتے. اس کو پڑھیں گے الا انا فاتقون، اس طریق پر تا کو باریک پڑھیں گے، اور قاف جو حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے اس کو گول پڑھیں گے. آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کر دیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد واو ساکن ہے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے. تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.